کھلتا کسی میں کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ شعر و شاعری کا ذوق رکھنے والے سامعین کو دی ون ڈاٹ کی جانب سے آداب۔ بقول غالب بھلے رسوائی ہی سہی، پھر بھی دل کی بات زبان پر لانے کے لیے اس انتخاب کا عنوان ہے فیصلہ۔ زندگی میں اہم فیصلے کرتے وقت انسان عام طور پر ان سے مشورہ کرتا ہے جو بہت قریب ہوں، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کی کسک ساری عمر محسوس ہوتی رہتی ہے۔ بدر منیر کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہم پر ستم ہوگا منیر، اس سے بڑھ کر اور کیا ہم پر ستم ہوگا منیر، مشورہ مانگا ہے اس نے فیصلہ کرنے کے بعد۔ پروین شاکر کا معاملہ اگرچہ کچھ مختلف نوعیت کا تھا، لیکن فیصلے کی پھانس ساری عمر چبھتی رہی۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا۔ ہم نے تو ایک بات کی تو اس نے کمال کر دیا۔ رشتوں کو سمیٹ کر رکھنا کوئی آسان کام نہیں، ایسا کرتے ہوئے انسان خود بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو طارق قمر اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں: کیسے رشتوں کو سمیٹیں یہ بکھرتے ہوئے لوگ، کیسے رشتوں کو سمیٹیں یہ بکھرتے ہوئے لوگ، ٹوٹ جاتے ہیں یہی فیصلہ کرتے ہوئے لوگ۔ حالات اچھے نہ ہوں تو انسان کے فیصلوں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ماجرا محشر بدایونی نے یوں بیان کیا ہے: اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ وقت تو پھر وقت ہے، اس کے آگے کس کا بس چلتا ہے؟ وقت کو دریا سے تشبیہ دیتے ہوئے احمد ظفر اپنی بات یوں کرتے ہیں: کون ڈوبے گا کسے پار اترنا ہے ظفر، کون ڈوبے گا کسے پار اترنا ہے ظفر، فیصلہ وقت کے دریا میں اتر کر ہوگا۔ ہجر کا کرب انسان کتنا ہی دبا کر رکھے، کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب ضبط کے سب بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ لمحہ کون سا ہو سکتا ہے؟ خواجہ ساجد بتاتے ہیں: کون کتنا ضبط کر سکتا ہے کرب ہجر کو، کون کتنا ضبط کر سکتا ہے کرب ہجر کو، ریل جب چلنے لگے گی فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ کی توجہ اور سماعت کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی اور لائک کے نشان پر کلک کریں اور فارورڈ کر کے دیگر احباب کو بھی لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کریں۔ شکریہ۔